پاکستان نے بورڈ آف پیس کے چارٹر پہ دستخط کر دیے۔ اس موقع پہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کان میں سرگوشیاں اور آز و نیاز کرتے دکھائی دیے۔ اس تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ گو کہ شہباز حکومت اس معاہدے کو فلسطینیوں کے حقوق دلوانے اور خوریزی رکوانے کے لیے عام قدم قرار دے رہی ہے، لیکن حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی جماعتوں نے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے نہ پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا گیا اور نہ کابینہ کو۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بورڈ میں شمولیت پاکستان کی بین الاقوامی محاذ پر بڑھتی اہمیت کی غماز ہے۔ یہ اقدام غزہ میں مستقل جنگ بندی کے حصول اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کی تعمیر نو پر مرکوز ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کے علاوہ کئی دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہوئے، جن میں سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا نمایاں ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کسی فوجی کردار یا اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت سے منسلک نہیں، اور مستقبل میں کسی بھی سیکورٹی کردار پر غور صرف اقوام متحدہ کے مینڈیٹ، قومی مفاد اور فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود ناقدین کا کہنا ہے کہ اس بورڈ میں امریکی صدر کے پاس حقیقی اختیارات اور ویٹو کی طاقت موجود ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بیان میں کہا کہ یہ نام نہاد بورڈ آف پیس ایک نو آبادیاتی منصوبہ ہے، جس کا مقصد نہ صرف غزہ کو گورن کرنا ہے بلکہ اقوام متحدہ کے متوازی نظام کو کھڑا کرنا ہے۔ اس بورڈ میں ٹرمپ کے پاس شہنشاہوں والے اختیارات ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں بورڈ میں نامزد کریں اور جسے چاہیں اس کی رکنیت سے برخاست کر دیں۔ تو جناب یہ حزب اختلاف کا موقف۔ پاکستان کے داخلی محاذ کی بات کریں تو وہاں پر چال وہی ٹیڑھی۔ کراچی میں ہونے والے سانحہ گل پلازا کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور سنگین قسم کے الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر صحت اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے اس چپقلش کی آنچ یہ مطالبہ کر کے بڑھا دی کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ان کے بقول یہ شہر ایسی ناکارہ صوبائی حکومت کے تحت رہنے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، فیل ہو گئے۔ یہ وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی خلافہ کا حصہ بنائے۔ اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کھلی آزادی دے دی گئی، جو چاہو کرو، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی، نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ اپنے اوپر ہونے والی بڑھتی تنقید کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایم کیو ایم پہ جوابی تنقید سے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا وہ بات کر رہے ہیں آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ جو بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی، آگ تو آپ لوگوں نے لگائی، لیکن اس آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کو آپ نے، اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا۔ وہ جماعتیں بات کر رہی جنہوں نے ہاتھ سے ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے۔ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں۔ ایک طرف الزامات جوابی الزامات کی روایتی سیاست ہے اور دوسری جانب سانحہ گل پلازا کے متاثرین کا دکھ۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی نے کہا کہ تقریباً 80 جانیں سانحے میں ضائع ہوئیں اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ 6 روز پیش آنے والے اس سانحے کے متاثرین نے آج جلی ہوئی عمارت کے سامنے احتجاج اور نعرے بازی کی۔ اس احتجاج میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف جذباتی قسم کی نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے بچوں کو تلاش کیا جائے۔ مشتعل مظاہرین نے جلی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنایا۔ اب آئیے اس متنازع ترین قانون سازی کی طرف جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ حکمران جماعتوں اور ان کے اراکین پارلیمنٹ کی ترجیحات عام آدمی کے دکھوں اور مسائل سے بالکل متصادم ہیں۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز الیکشنز ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظور کیا، جس کے تحت اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھے جا سکیں گے۔ یہ بل گزشتہ برس اگست میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی شازیہ مری صاحبہ نے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کیا تھا، جس کی مخالفت نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں نے کی تھی، لیکن نون لیگ نے قومی اسمبلی میں اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ بل کے تحت سیاسی جماعت کو کالعدم قرار کرنا اور فلور کراسنگ کا معاملہ آئینی عدالت میں لے جایا جا سکے گا، جس کی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے بھرپور مخالفت کی۔ ویسے عوامی اور سیاسی حلقوں میں اس بل پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔
مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ تحریک آئین تحفظ پاکستان کا بڑا ایک نمایاں نام ہے، انہوں نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ جس ملک میں سالانہ 4 سے 5 ہزار ارب کی کرپشن یعنی کہ بدعنوانی ہوتی ہو، وہاں سیاستدان قانوناً اپنے اثاثے عوام سے چھپا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس شخص کو بھی ٹیکس گزاروں کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہو، وہ شفافیت کی خاطر اپنے اثاثے جو ہیں منظر عام پہ لائے، وہاں انہیں چھپانے کے جو ہیں وہ نت نئے طریقے دریافت ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے بھی اسے شرمناک قانون سازی قرار دیا اور کہا کہ جس سیکیورٹی کے نام پر ایم این ایس کو اپنے اثاثے چھپانے کا حق مل گیا ہے۔ ایک اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ان کی جماعت اس ترمیم کی مخالفت کرتی ہے، ممبران کو ہر سال دسمبر 31 تک جو ہے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے اور ورنہ ان کی رکنیت جو ہے معطل کی جائے۔ یقیناً اس بل کی منظوری نے شفافیت کے دعووں پر سوالی نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ محض ایک قانونی ترمیم نہیں بلکہ احتساب کے تصور میں واضح پسپائی ہے۔ جمہوری نظام میں عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کے بارے میں جانیں۔ ان معلومات کا جو ہے عوامی دائرے سے نکلنا بدعنوانی کے لیے بالکل آپ سمجھیں کہ ہری جھنڈی دکھانے کے مترادف ہوگا، یعنی کہ لہرانے کے مترادف ہوگا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب، آسان سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں، ان کی زندگیوں کو ایسا کیا خطرہ درپیش ہے کہ ان کو جو ہے اثاثے چھپانا ان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے لیے قانون سازی بھی جو ہے پلک جھپکتے میں ہو گئی؟ جی حامد بھائی، آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کے معزز ممبران پارلیمان جن کا نام پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے، جو کہ کیمپین کرتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو یا مال کو خطرہ ہے اپنے اثاثے الیکشن کمیشن کو بتا کے عوام کو بتانے کا، تو وہ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے ایم این اے حضرات کو، ایم این اے خواتین حضرات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے بناصر قوم کہ ہم ان سے یہ بات بھی کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اثاثے چھپائیں۔ ہم کو تو شاید ان کے نام بھی نہیں پتا ہونے چاہیے۔ اچھا، کیا یہ قانون سازی جو اس قسم کی ظاہر متنازع ہے، میں دیکھ رہا تھا ایکس کے اوپر بہت سارے سیاستدانوں نے، سول سوسائٹی کے ممبران نے تنقید کی اس پر، تو کیا پیغام دیا جا رہا ہے عوام کو کہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکسوں پہ چلتی ہے اور جو ٹیکس پیئر سے ان کی تنخواہیں ان کو ملتی ہیں، تو یہ لوگ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس معاملے کے اوپر؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے کچھ ہفتے پہلے شاید ہمارے بھائی مصدق ملک صاحب جو کہ وزیر ہیں، جی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ملک جو ہے یہ تو صرف اپنے اشرافیہ کے لیے چلتا ہے، جو رینٹ سیکنگ اشرافیہ ہوتی ہے، پولیٹیکلی کنیکٹڈ اشرافیہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مصدق ملک صاحب کو ایک کمیٹی سے ہٹایا گیا تھا، پھر کسی اور کو چیئرمین بنایا، پھر ہم نے چینی کی برآمدات کی اجازت دے دی اور اس چند لوگوں کو فائدہ ہوا اور باقی پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو یہ تو ملک کا چند لوگوں کے لیے چلتا ہے جس کے اندر یہ ہمارے ایم این اے حضرات شامل ہیں، تو اس پہ کوئی ہم کو خفگی کا کر لیں آپ، لیکن حیرت کی تو بات بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے دور اول میں، جس میں آپ بھی شامل تھے، اس وقت سے لے کر اب تک جتنی قانون سازی ہوئی ہے، زیادہ تر اگر ہم یاد کرنا شروع کریں کہ نیب لاز میں ترمیم ہوئی، ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے چندی مخصوص لوگوں کو ہونا تھا یا جو اس سے وہ ہوتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم لے لیں، 27ویں لے لیں، پرکس میں اضافہ ہو گیا، تنخواہیں بڑھ گئیں، ماشاءاللہ یہ والا بھی ہو گیا جو ہے بل، متنازع الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں بھی ترمیم ہو گئی۔ تو یہ تمام جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا۔ نہیں سر، عوام کا لینا نہیں ہوتا، دینا تو ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا آپ، میں جب تھا تو بڑی مشکل سے ہماری بحث کے بعد ہم نے سپر ٹیکس لگایا، میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہرحال انہوں نے لگایا۔ ہم نے کہا تھا کہ 1 سال کے لیے اور چند مخصوص انڈسٹریز کے اوپر ہے، ٹبیکو ہو گیا، بینک ہو گیا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے پورے قوم پہ لگا دیا اور اس کے بعد تنخواہ پیش لوگوں پہ بھی لگا دیا اور آپ نے وہ چیز پرماننٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ دیکھیں نا، آپ کا سیل ٹیکس بڑھا دیا 1% میرے جانے کے اگلے سال بعد۔ اس کے بعد آپ نے دودھ کے اوپر سیل ٹیکس لگا دیا کہ بھئی لوگ زیادہ دودھ پینا چاہیں تو کوئی مطلب بچوں کے دودھ پہ لگا دیا آپ نے، مطلب دوائیوں پہ لگا، اسی طرح لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عجیب مطلب ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ اور جس دن یہ صاف ہوا دینا شروع کر دیں گے، یہ تو خیر کلین ایئر نہیں ملتی ہے ہمارے لاہور جو ہے وہ دنیا کا اسموگ ترین شہر ہے،
لیکن تو جس دن صاف ہوا دینا شروع کر دیں گے صاف ہوا پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے. سو یہ تو دیکھیں یہ جو آج بل پاس ہوا ہے اور ایک اور بل بھی دیا گیا تھا کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کارپوریشنز کو کہ آپ CSR کے لیے 2% اور اس میں میں آؤں گا آپ سے ذرا آگے میں چل کے میں نے رکھا ہوا ہے وہ سوال. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 61% ٹیکس کافی نہیں ہے, ہم آپ سے 63% ٹیکس لیں گے. سو لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نہیں, ہم اپنے مراج جو ہے نا ہم تنخواہ بڑھائیں گے تو ہم پیچھے سے بڑھائیں گے, ریٹروسپیکٹولی بڑھے گی تنخواہ. اگر MNA MP کی تنخواہیں بڑھیں گی. اچھا جب بیفیکیٹ کرتے ہیں جو قانون سازی ہوئی ہے, آپ ہائنڈ سائڈ پہ جو آپ کا دور تھا جب آپ وزیر خزانہ تھے کہ جناب نیب لاز میں ترمیم, اب وہ جو ترمیم تھی وہ مطلب اس سے 99.999% پاکستانی کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. آپ کہیں گے جی دینا تو ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے تھی. اس کے بعد آپ گنتے چلے جائیں تو ساری کی ساری جو ہے وہ مطلب ہے اشرافیہ کو یا چند لوگوں کو مخصوص خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس سے کیا فائدہ, یہ جو احساسیں چھپا رہے ہیں اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ پہلی بات, کیا ہمارے جو ڈونرز ہیں جن سے ہم قرضے لیتے ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے جس ملک کا کرپشن بہت بڑا ایشو ہے اور کہتے ہیں نا ہزاروں ارب روپے کی سالانہ فنکشن وہ ہوتی ہے, بدعنوانی ہوتی ہے, تو اس میں اس طرح کی قانون سازی کرنا جو ہے کیا سگنل دے رہی ہے دنیا کو ہم لوگ؟ دیکھیے عامر بھائی, سچی بات ہے کہ نیب تو ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو اس کے انکم ٹیکس کے گوشوارے سے پکڑ لیں, اس کی لائف سٹائل دیکھیں. نیب کے سے بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ لوگ کام نہیں کرتے اور ایک بہانہ نیب. جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو ہم شاید عباسی تو کہہ رہے تھے کہ نیب ختم کر دیں آپ, ٹھیک ہے, اچھا لیکن جو مسلم لیگ کے لیڈران کے اوپر کیس ہیں وہ چلنے تھے تاکہ کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے کہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے. میں نے کہا کہ نیب کو بالکل ختم نہ کریں, اگر ہم نے سفر کیا ہے تو ذرا سا پھر سب سفر کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے نا. جب آپ پہ پڑتی ہے, خود پہ پڑتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ نیب کے لاس کیوں تھے, کیونکہ خان صاحب تو بڑے خوش تھے سب کو جیل میں ڈالنے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو ہم جیسے بے گناہوں کو بھی 5-5 مہینے رکھا تھا, لیکن وہ بات میری سوچ صحیح نہیں تھی. جو میں کہتا ہوں کہ شاہد بھائی کی جو بات تھی وہ ٹھیک تھی, اور اب تو مجھے بالکل یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کہ نیب کے لاز ہونے ہی نہیں چاہیے. تو نیب کو میں الگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات درست ہے کہ اگر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے کورٹ سے فیصلے کروائیں تاکہ نہ کہ قانون میں چینج کرائیں. لیکن اب آپ نے پھر کورٹ بھی ایسے کر دی ہیں ماشاءاللہ کہ نیب ہو یا نہ ہو, 26ویں ستائیویں ترمیم کی دین ہے بھائی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کی جو بات ہے نا وہ سچی بات ہے کہ شاید عباسی صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ عوام کے حل کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی, حکمرانوں کے حل کے لیے ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ گزارش ہے کہ یہ 2023 سے معاملہ شروع نہیں ہوا, یہ تو شاید 1960 سے شروع ہو گیا ہے. کہ ہم نے جب ہم 1 یونٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بیسک ڈیموکریسیز کرتے ہیں. ہم تو ابھی کی بات کریں گے نا, تیزی آ گئی اس کے اندر, یہ جو جلوے دکھا رہے ہیں. میرا پھر وہی سوال کہ کیا سگنل کیا دیا آپ نے جس ملک میں کرپشن نمبر 1 ایشو ہے, جو کہ اب آپ نہیں آپ کا کہتے, اب آج حکمران جو ہے اس بات کو نہیں مانتے, ایک زمانے میں سب سے نمبر 1 ایشو کہا جاتا تھا. دنیا کو کیا پیغام دیا کہ جی ہمارے لا میکر جو ہیں ان کو اثاثے چھپانے ہیں, ان کے لیے کوشر ہے, یہ چیز حلال ہے. اب سر دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کرپشن بالکل ایشو ہے, ٹھیک ہے. جو کرپشن آپ کو وہ نہیں پکڑنی چاہیے جو ہو گئی ہے, وہ پکڑیں آپ ضرور, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی فرسٹ پرائرٹی وہ ہونی چاہیے جو کرپشن ہو رہی ہے, کیونکہ جو ہو گئی ہے وہ تو نقصان ہو گیا نا, چلو ٹھیک ہے اس کو پکڑ لو. تو اگر آپ کو مسئلہ کرنا ہے آپ کو تو پچھلی کرپشن کو تو ضرور آپ دیکھتے ہیں, لیکن کرنٹ کرپشن کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے نا. یہ بات تو صحیح ہے. اور ہم تو کرپشن میں تو پاکستان میں کوئی جیل میں نہیں جاتا ہے, سارے لوگ مطلب نکل کے آئی جاتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عوام کو آپ بتا رہے ہیں نا, تو عوام کو پتہ تو چلے نا کہ یار آپ کے اثاثے 2 سال پہلے تو 10 کروڑ روپے کے تھے, اب ماشاءاللہ جو ہے 300 کروڑ روپے کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو برکت عطا فرمائی ہے. تو ذرا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5 لاکھ کی تنخواہ پہ آپ کے اثاثے 200 کروڑ روپے سے کیسے بڑھ گئے ایک سال میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ انفارمیشن ملے, لیکن ان کے بہرحال خیال ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے. اب کیا سیکیورٹی رسک ہے یہ تو ہم کو نہیں پتا ہے انہوں نے, لیکن یہ بڑے لوگ ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا سیکیورٹی رسک ہے. یہ MNA MP حضرات ہیں, اب کیا یہ عوام میں کہ جا کے کیمپین نہیں کریں گے تو سیکیورٹی رسک تو ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں زیادہ پھرتی دکھائی, نون لیگ کی پہلے تحفظات تھے, کمیٹی میں جو بحث ہو رہی تھی اس بات کے اوپر, اس وقت وہ لوگ تیار نہیں تھے. پھر نون لیگ کا بھی ظاہر ہے کہ دل بدل گیا اپنے اتحادی کی جب انہوں نے اسرار دیکھا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی شادی مری صاحبہ نے اس کو موو کیا؟ وائی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اتنا انیشیٹ کر رہی ہے اس طرح کے متنازع قسم کے, عوامی پارٹی, جمہور دوست پارٹی, روٹی کپڑے مکان والی جو پارٹی ہے آپ کی؟ جی
عامر بھائی جناب کیا ساتھ سوال کرتے ہیں آپ بھی ایمان سے. میں ہم کراچی میں بیٹھتے ہیں نا، ہم کیا کریں، ایسے ہی کریں گے ہم. جی سر دیکھیں، ہاں یہ سوال پیپلز پارٹی نے یہ کیوں موو کیا، یہ تو آپ عوام پاکستان کے سیکرٹری سے نہ پوچھیں نا، یہ تو پیپلز پارٹی سے ہی پوچھیں آپ. ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں، لیکن اندازہ ہے میری نا ایک آپ کو، آپ کی نظر بڑی گہری ہے ان معاملات پہ، تو کیا وجہ ہے؟ میری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بہانہ استعمال کیا گیا ہے، اور بہانہ یہ کہ سیکیورٹی ہے. تو بھائی آپ تو پبلک فگر ہیں، آپ کو کسی نے سر پہ بندوق رکھ کے تو نہیں کہا کہ پبلک فگر بنو. آپ تو روز کیمپین پہ جاتے ہیں، آپ تو ہزاروں کے جلسے کرتے ہیں، لاکھوں کے ریلیاں نکالتے ہیں، آپ تو سارا دن پبلک میں ہوتے ہیں نا. ایم این اے ایم پی ایس کا تو کام یہ، ہم جیسے سیاستدان، میں نے نہیں ہوں ابھی، لیکن میں بھی سارا دن جا کے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہوں. جب خدا نہ خواستہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کہیں پر بھی، کراچی میں بالخصوص، تو ہم پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی جب یہ آپ کا گل پلازا چل گیا تو ہم تو دوسرے دن صبح پہنچ گئے تھے. جناب تو عوام میں تو جانا پڑتا ہے سیاستدان کو، کون سیاستدان عوام میں نہیں جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں الیکٹ بھی ہوں گے لیکن ہم اپنے اثاثے نہیں چھپائیں گے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا یہ بات، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں قانون سازی جو ہے وہ صرف حکمرانوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کو آپ ٹربو چارج کر دیا ہے. اور یہ اس جہاں پہ لے کے گئے ہیں، یہ شاید سیاستدان یہ سمجھ نہیں رہے کہ دو چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آپ جانتے ہیں کہ سر وقت بدلتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا موقف نہیں بدلنا چاہیے، آپ کے حالات بدلنا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب پیکا لاس کے خلاف آگ بگولا تھے ایک زمانے میں، اب پیکا لاس کے حق میں ہیں. شہباز شریف صاحب چینی ایکسپورٹنگ کے خلاف آگ بگولا تھے، اب چینی کی ایکسپورٹ بھی ان کی حکومت میں ان کی مرضی سے ہوئی. تو ان کے موقف بھی بدل گیا. اور دوسری جو میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ کی حکومت کی پوزیشن چینج ہو تو آپ کے حالات نہیں بدلنے چاہیے. اگر آپ مطلب ایک گاڑی چلا رہے تھے تو آپ کے پاس 9 گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ، لیکن ہماری سیاست کے اندر یہ ہے کہ سیاستدانوں کے حالات بھی بدل جاتے ہیں، ان کے موقف تو فوراً بدل جاتے ہیں. تو یہ لیکن جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ مطلب یہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں 10 سال کا پلان تھا، اب بھی 10 سال کا پلان ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ لیکن مجھے کوئی سیاست کسی ابھی وزیر طالب صاحب کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ وہی حالات ہیں غریبوں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے. ہمارا حلقہ تو ہے حلقہ زنجیر، باقی تمام حلقے ہیں سب وزیروں کے. تو صورتحال یہی ہے. اس میں پھر آگے یہ کہتے ہیں نا میں یہ کر رہا ہوں کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹرن پورا نہیں کیا. یہ بڑا چھمبا ہوگا شہباز صاحب کر لیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ اور جو میں نے پہلے کہا کہ یار دیکھو یہ چیز جو ہے نا یہ ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب اتنی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر بہت ساری اور باتیں کھل جاتی ہیں. بات نکلے گی تو بڑی دور تک چلے جاتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک جائے گی. اچھا میں چاہوں گا کہ وقت مختصر ہے، بڑا اہم وہ جو آپ نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ سی ایس آر کے اوپر 1% اپنے پروفٹ میں سے بڑی فرمز کو خرچ کرنا ہے. اچھا وہ اخبار نے لکھا تھا تو 2 ہوگا، تو چلیں 1 یا 2. پہلی وہ سب سے زیادہ ہائی ٹیکس پیئرز ہیں. ٹھیک ہے نا، آرگنائز سیکٹر کے آپ جو ہے گلا دبائے جا رہے ہیں. جب آپ نے ٹیکس دے دیا، مطلب ادارے نے دے دیا، شخص نے دے دیا، تو یہ کام تو حکومت کا ہے نا کہ وہ خرچ کرے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. وہ بھی آپ ہمارے متھے تو نہیں مار سکتے انڈیویجول کے یا بڑی فرمز کے. جی دیکھیے پاکستان میں 2% ورکرز ویلفیئر فنڈ لیا جاتا ہے اور 5% ایک ٹیکس ہے ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن. میں سمجھتا ہوں کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ تو پہلے دن ختم کر دینا چاہیے، وہ 2%. اور ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ کو جو اسٹیٹ بینک میں آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے اس کی جگہ آپ کو کر دینا چاہیے کہ ہر کمپنی کو کم از کم 1 بونس اپنے ایکسٹرا دینے کی ضرورت ہے اپنے ورکرز کو. اگر ایک کمپنی آلریڈی 2 یا 3 بونس دے رہی ہے، یہ لا آنے کے بعد آپ کو 4 بونس دینا چاہیے. اور جہاں تک سی ایس آر یہ والنٹری ہوتا ہے. آپ کراچی میں دیکھ لیجئے، یہ بلاول بھٹو صاحب ابھی جب ادھر آئے تھے اسلام آباد اور انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی جو باتیں کی کہ ہم نے اتنے بیڈز ایڈ کر دی، تو کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کے پرائیویٹ بزنس مین کر رہے ہیں جو کہ چیریٹی کرتے ہیں. یہ جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ چلتا ہے جو کہ 3-4 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں اور 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں روز کا، اس کے پاس پیسہ کون آ رہا ہے؟ یہ پاکستانی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان تو آلریڈی چیریٹی کر رہا ہے. اب آپ اس کے اوپر مطلب چیریٹی کو تو لیگلائز نہیں کر سکتے نا یار. مطلب کمال کر دیا انہوں نے. پھر وہی دیکھیں نا.
اور اس میں پھر وہ جو ایک کئی بار مطلب ہم نے اس پہ بات کی کہ حکومت جو ہے اپنی بیلٹ ٹائٹننگ نہیں کر رہی ہے. مطلب ہے کہ ان کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہی گاڑیوں کے جلوس ہیں. ہمارا حکمراں بالکل فرسٹ ورلڈ کے حکمراں کی طرح رہتا ہے. عوام بے شک بیچارے فائر بریگیڈ اسٹیشن کے پاس پانی نہ ہو, ان کے پاس دستانے نہ ہوں, لیکن ان کی گاڑیاں, ان کا جو دفتر ہے وہ تو اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کسی بڑے ملک کے ہمارے حکمرانوں کے ہوتے ہیں. جناب سر میں نے تو ایک مرتبہ کینیڈین پرائم منسٹر پیئر ٹروڈو, اس کا بیٹا جو تھا دوسرے جی جیسن ٹروڈو, ان کو دیکھا تھا زیورک ایئرپورٹ پہ, وہ اس لاؤنج میں تھے جس لاؤنج میں میں تھا. کوئی ایکسٹرا وی آئی پی لاؤنج نہیں تھا, نارمل کمرشل لاؤنج تھا, کمرشل جو بزنس کلاس لاؤنج ہوتا ہے. اور وہ تو مطلب تو ہمارے حکمران جو ہے نا وہ فرسٹ ورلڈ کے حکمرانوں سے بہت اچھا رہتا ہے, ان سے زیادہ اچھے رہتے ہیں. وہ سنا ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو آپ لوگوں نے لاہور میں افتتاح ہوا ہے وہ تو بڑا مطلب ہے آدمی کی ٹوپی گر جائے دیکھ کر اس کو. اور ابھی جو یہ کہنا کہ اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس سے پہلے کہ کسی اور کو کہیں کہ تم اپنی پروفٹ کا 2% دو, پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی تنخواہ کا 5% دیں. پہلے تو ایم ایل خود پیسے دینا. یہ تو حضرات یا اپنی جائیداد اب تو خیر نہیں دکھانی ہوتی, یا تو ان کی جو جائیداد ہے اس میں سے 2% زکوٰۃ ہی نکال کے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ بھی بتا دیں کہ کتنے دے رہے ہیں یہ لوگ. یہ جو مطلب جو ڈیوالس جو گیا ہے پورا جہاز بھر کے اس کا ٹکٹ اپنے لے لیں. کم از کم کچھ لوگ تو ہوں گے صاحب استاد کہ جو اپنے ٹکٹ لے سکتے ہوں گے. یار عامر بھائی نہیں عامر بھائی دیکھیں میری بات سن, گزارش یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اپنا ٹکٹ لے. آپ ہماری حکومت پاکستان کے ٹکٹ پہ جائیں, لیکن جو وہی لوگ جائیں کہ جو ضروری ہیں, جو صرف تالیاں بجانے کے لیے یا پرائم منسٹر صاحب کے بہت سارے تصاویر کھینچ کے اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور یہ نہیں ہے کہ اس سے بہت پیسے بچ جائیں گے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ یار یہ کسی اور کا پیسہ ہے, یہ کسی کی بہت محنت کی کمائی ہے. کسی غریب آدمی جی علامت ہوتی ہے نا یہ کہ آپ کو بھی خیال ہے بجٹ ٹائٹنگ کر رہے ہیں آپ. جی کسی غریب آدمی جس نے 2,000 روپے, جس کی 40,000 روپے تنخواہ ہے اور جس کی 2-3 ہزار روپے کا بجلی کا بل دیا ہے, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لیا ہے. اس نے اپنے بچے کے دودھ خریدا ہے, اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لیا ہے. تو وہ بیچارہ دن میں دہاڑی کر رہا ہے, پتھر اٹھا کے رکھ رہا ہے گھروں کو بنانے کے لیے, آپ کے محلات بنانے کے لیے. اس سے جب آپ ٹیکس لیتے ہیں تو اس ٹیکس کے پیسے سے پھر آپ کو 50, 100, 200 لوگ لے کے زیورک نہیں جانا چاہیے یا ڈیووس نہیں جانا چاہیے. لیکن جو ضروری لوگ ہیں, یہ ضروری کام ہے جانا. میں پرائم منسٹر جائیں, وہ ضروری کام ہے, وہ بالکل جائیں. اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر جائے گا, اگر اس کو مطلب ہم اکانومی کلاس میں نہیں بھیج سکتے, وہ بزنس کلاس میں چلے جائے یا اپنے جہاز میں چلے جائے, دیٹ از فائن. لیکن یہ کہ پوری جنج لے کے جانے کی ضرورت نہیں. مفتاح صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو ناظرین ایک تو کفایت شعری بہت ضروری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے, اور یہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کر کے وہ اپنے آپ کو حکمران جو ہے مزید محفوظ بنا رہے ہیں, اور زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں. ہو یہ نہیں رہا, وہ اپنے آپ کو مزید غیر محفوظ بنا رہے ہیں. کہ جتنا زیادہ آپ قوانین کا سہارا لیتے ہیں, وہ بھی ایسے متنازع قوانین کا, تو اس سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے آپ کے خلاف. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب پاکستانی سیاست میں سوال ہی سوال ہے, اور ایک سوال بڑا بنیادی ہے کہ کیا حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان بامعنی مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے حزب اختلاف کی, اس کی طرف سے متضاد قسم کے اشارے مل رہے ہیں. اور اشارے جو ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو اختیار دیا گیا ہے وہ چکزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے مذاکرات کرنے کا, اور بعض اوقات جو ہیں خود تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ کچھ اور آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے کانفلکٹنگ متضاد اشارے ہیں, یا اس کے اندر بھی دیر از میتھڈ ٹو دس میڈنس. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ وقاص صاحب, ترجمان تحریک انصاف. شیخ وقاص صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. گزشتہ روز جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے غیر مشروط انکنڈیشنل جو ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. ایک طرح سے مطالبے کی صورت میں انہوں نے یہ بات رکھی. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے کوئی شرائط آئی ہیں مذاکرات کے لیے؟ کیا تشریح کریں اس جملے کی؟ نہیں کوئی ایسی ہمارے پاس تو بھی چیزیں ایسی آئی نہیں ہیں, کیونکہ بیسیکلی تو خان نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈائریکٹلی کسی بھی مذاکراتی معاملے میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے اپنی 4 تاریخ کے پیغام میں. یہ جو مذاکرات کا آتھرائزیشن ہے, یہ ٹی ٹی اے پی کے راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے.
اور obviously TTAP کا حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف, ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں. جب یہ لوگ ملتے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تک TTAP کی طرف سے ہمیں اس قسم کی اچھا کسی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جملہ ہے کہ جی حق جو اختیار دیا گیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دیا گیا ہے, ایک ساتھ میں بہت سارے آپ کے رہنما یہی بات کرتے ہیں, پھر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جملے بھی آتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, جو بیرسٹر گوہر صاحب کا میں نے دیکھا, کیونکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مطلب یہ ہم اس کو متضاد اشارے سمجھیں, کیا سمجھیں اس بات کو؟ نہیں. وہ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب بھی کوئی غلط بات نہیں کر رہے. میرے خیال میں وہ یہ بات کر رہے ہیں, سیاق و سباق اگر دیکھا جائے, ہاں کہ اگر کوئی مذاکرات ایسے ہونے ہیں جو TTAP جن کی آتھرائزڈ ہے, تو اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. تو وہ ہی مسٹ بی, وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جس طرح خواہش ہوتی ہے اگر کوئی بات کرنی ہے یا ایک پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے تو پھر اس میں کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط ہوگا کہ صرف اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر مذاکرات ہوں گے. تو یہ حکومت کی کوئی شرط ہے کہ جی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور ان چیزوں پہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کی تشریح اگر آپ کریں تو پھر یہی سمجھ میں آتی ہے نا. سر مجھے تو یہ یاد ہے کہ ہماری طرف سے پچھلی مذاکراتی جو کمیٹی تھی اس میں یہ شرط تھی کہ آپ 9 مئی 26 جوڈیشل کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن سینئر ججز کا جو مشتمل ہو, ہماری طرف سے یہ شرائط تھی ٹاپکس کے حوالے سے. حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ بحث بھی میں نے وقتاً فوقتاً دیکھی کہ لوگ اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مذاکرات شہباز حکومت سے کرنا سود مند ہیں, کیا وہ اتنی با اختیار ہے کہ آپ کو کچھ دے سکے, کیا ان کا جو ہے فائدہ اس بات میں نہیں ہے کہ PTI کو جو ہے کونے سے کہتے کونے پہ ہی رکھا جائے. مذاکرات آپ کے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے تو سود مند ہوں گے. شہباز حکومت تو بینیفیشری ہے اور پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے اس پوری تبدیلی کے. جی تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے, بات تو ایسی ہے. اس کو تو عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. ہاں مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی میڈیا ہم سے کیوں اس لاجک کی جو ہے وہ ریزن پوچھتا ہے, لیکن جو بھی پاکستان میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں. اور اوبیسلی جن کوارٹرز میٹر کرتے ہیں, اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کوئی صحیح تو یہ ان کی کنسنٹ سے بیٹھیں گے. اور کوئی اگر ڈسیزن بھی کریں گے تو اس حوالے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کنسرن کوارٹرز ہیں اور ان سے بات جو ہے وہ زیادہ سود پند ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اس کو لفاظی میں یا فلسفوں میں چھپانے یا گھمانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ایک زمانے میں جب وہ نون لیگ کی بڑا کچھ دوریاں چلتی تھیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو محمد زبیر صاحب نے بڑا وہ ان لاک کیا تھا وہ جو تالا تھا. تو آپ کی صفوں میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مذاکرات کے لیے ان لاک کر سکے براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کو؟ سر ہماری صفوں میں لوگ ہوں گے, مگر خان صاحب کی طرف سے کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے انوالو نہیں ہونا, تو جو ہوں گے بھی صحیح تو وہ بھی کرلا رہے ہوں گے کہ جی ہونے سے کی کریے. خان صاحب کی طرف سے ممانعت ہو گئی ہے, اس لیے اگر کوئی ہے بھی صحیح جو اس قسم کے کنیکشن رکھتا ہے وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. تو یہ انریزنیبل بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کیا کریں, مذاکرات تو کرنے ہی ہوگے جب بھی کوئی مطلب ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگ ہر وقت روٹے رہیں. جی نہیں, اٹس ناٹ انریزنیبل, بیکاز انریزنیبل یہ ہے کہ خان کی فیملی, خان کے وکلاء اور خان کے رفقا ان کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا. انریزنیبل یہ ہے کہ جب وہ ملنے جاتے ہیں پھر ان پہ کیمیکل بھرا پانی پھینکا جاتا ہے واٹر کینن سے. انریزنیبل یہ ہے کہ ان کی بہنوں پہ اور ان کے جو اصل فیملی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے, جو ان کے پیچھے جانثار ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو بالکل وہ انریزنیبل ہے. اور پھر ایسی انریزنیبل, جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا وہ تھوڑا سا انریزنیبل ہے. اچھا میں چاہوں گا ایک اور ایشو پہ, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, وہ بھی اتنا ہی اہم, کہ فروری 8 کا جو آپ لوگوں کا احتجاج ہے وہ یک روزہ ہوگا یا وہ پھر ایک تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا؟ نہ وہ نقطہ آغاز ہے نہ وہ نقطہ اختتام ہے. ایک روزہ ہوگا. نقطہ آغاز کیوں ہو, یہ تو تحریک شروع ہے, وی آر ان دا مڈل آف دا موومنٹ, ہم اس تحریک میں ہے, آن گوئنگ ہے. اور اختتام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, تو نہ یہ آغاز ہے نہ یہ اختتام ہے. اس این آن گوئنگ موومنٹ کے درمیان ایک ایونٹ ہے
جو کہ obviously 8 تاریخ کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ٹی ٹی اے پی نے کیا، جس میں جو تحریک انصاف کی ذمہ داریاں ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو خان صاحب نے لگائی تھی وہ سہیل آفریدی صاحب کی تھیں، اور وہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں بڑے زہریلے قسم کے بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آپ؟ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، کسی طریقے سے بھی نہیں دیکھ رہا۔ وہ جس وقت سہیل آفریدی وہاں پہ گئے کراچی، جب اس نے سعید غنی نے اجرک کو ٹوپی پہنائی تو لوگوں نے کہا واہ جی واہ واہ، تو بڑے جناب اچھل گئے تب سے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو گے ہوتا کی ہے، وجہ وہی پرانی تنخواہ پہ کام کیا ہے۔ تو یہ ان کے کھیل تماشے ہوتے ہیں، کوئی حصے کیا وہ ہوتا ہے کہ میرے حصے میں وہ یہ ڈسٹریکشن ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے گل پلازا کا، تو کچھ نہ کچھ تو پھر لوگوں کو بھی کرنا ہے نا۔ سر گل پلازا کے اوپر گل پلازا کے چیف منسٹر ذمہ دار ہیں، میئر کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ 1.5 منٹ کی دوری کے اوپر اے سی ڈی سی آفیسز ہیں، 4 گیٹوں کو کٹھی لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے ریسکیو آپریشن، اور 1200 وہاں پہ دکانیں ہیں، 100 سے زائد لوگ گمشدہ، لاشیں آگے پیچھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول صاحب جو ہے پھر وہ وہاں کھڑے ہو کے سفینوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے 17-18 سال میں یہ کیا۔ یہ کوئی کراچی میں پہلا واقعہ ہوا ہے؟ کے ایف سی کیا کر رہی ہے جی؟ وہ بلڈنگ بورڈ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو سب یہ ذمہ دار ہیں سر، یہ ہم سمجھتے ہیں جی ایک مشترکہ جو ہے گورننس کا فیلئر ہے، مشترکہ۔ بہت بہت شکریہ سر، یہ گل پلازا یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، ایک استعارہ ہے گورننس کی فیلئر پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین اقبال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قانون سازی جو ہے بڑا ایک اہم ترین اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے، اور اس کو جب بھی آپ مطلب ہے کوئی قانون سازی ہوتی ہے، جب تک اس پہ کہتے ہیں اچھی طرح سے بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، سنجیدگی کے ساتھ اس کے ہر پہلو کا جائزہ نہیں لیا جاتا، تو اس وقت تک وہ قانون سازی اگر آپ جلد بازی میں کرتے ہیں، آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو یہ لوگوں کو محسوس ہو کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک اقلیت کو، مخصوص اقلیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس سے پورا جو پارلیمانی نظام ہے، جو جمہوریت ہے، وہ داغدار ہو جاتی ہے۔ اب بدقسمتی سے شہباز صاحب کی حکومت اول ہو، حکومت دوئم ہو، دونوں میں جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، اس کا فائدہ لگتا ہے کہ ایک مٹھی بھر حکمراں اشرافیہ کے لیے ہو رہی ہے، اور اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مجھے بتائے کوئی کہ جی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون سی قانون سازی جو ہے گزشتہ 3-4 سال میں ہوئی ہے، جس کا فائدہ جو ہے ایک عام محنت کش کو ہو رہا ہو، کسی ریڑھی لگانے والے کو ہو رہا ہو، کسی پھیری لگانے والے کو ہو رہا ہو؟ نہیں ہو رہا۔ جو بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ نئے قوانین کے اندر آپ ترمیم لے کر آتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے تنخواہیں بڑھاتے ہیں، آپ اپنے پرکس میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے اثاثوں کو چھپاتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے مٹھی بھر افراد کے فائدے کی قانون سازی ہے۔ اسی کے ساتھ عابر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت۔ خدا حافظ۔